बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ साकिब बशीर मौजूद है। 13 जनवरी पीर का दिन ग्राउंड जीरो था अडियाला जेल, और फिर हमने ये देखा कि ग्राउंड जीरो पर गंगा जो है वो उल्टी बहना शुरू हो गई है। बहुत ही पुरस्रार और अजीब व गरीब काम हुआ है। एक साल साकिब बशीर साहब ने अलकादिर ट्रस्ट केस को कवर किया है, और इस एक साल के बाद जब ये ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं कि इसको करार दिया गया है डी डे, द डे ऑफ जजमेंट, इस दिन फैसला आएगा। और हैरान कुन तौर पर गुज़िश्ता 24 घंटों को जब आप इस फैसला आने का जो टाइम था उससे पहले के 24 घंटों को फॉलो करते हैं तो आपको नज़र आता है कि जस्टिस ख्वाजा आसिफ, जस्टिस तलाल चौधरी, जस्टिस फैसल वावडा, फिर बहुत सारे जो सहाफ़ियों में जस्टिस साहिबान हैं, उन्होंने तो सज़ा सुना दी थी। और अता तारड़ जो है वो भी फेफड़ों का पूरा जोर लगाकर सज़ा की अनाउंसमेंट करते हुए नज़र आ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे। लेकिन फिर थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुरजे, देखने हम भी गए थे पर तमाशा ना हुआ। तो साकिब बशीर साहब से पूछेंगे एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्योंकि इस सारे मामले के बाद एक मरतबा फिर वसवसे जो है वो सर उठा रहे हैं। और जो एक्सप्लेनिंग की है इस तमाम मामले की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने जेल के बाहर, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। और जज साहब जो है उन्होंने एग्जैक्टली टाइम क्या दिया था, और फिर 15 तारीख के साथ फिर 17, ये 2 तारीखें क्यों बहुत अहम है। साकिब बशीर साहब, आप तो बड़ी खबर कवर करने गए थे, तो ग्राउंड जीरो पे क्या हुआ? ग्राउंड जीरो पे आज का दिन जो है वो उसकी बड़ी अहमियत लग रही थी कि आज जो फैसला आएगा, क्योंकि 13 जनवरी आपको पता है कि बड़ा तारीखी दिन है। 13 जनवरी 2024 जब पीटीआई से बल्ले का निशान लिया था जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी बेंच ने, और 13 जनवरी 2025 को ये ऐसे लग रहा था कि इस दिन भी कोई बड़ा फैसला आएगा और ये दिन एक तारीखी हैसियत जो है वो इख्तियार कर जाएगा। तो इसी तनाजुर में कल से हम देख रहे थे कि एक तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं वो हुई, और दूसरी जानिब ट्वीट्स आ रही थी, जिन ट्वीट्स में इवन कुछ मैंने देखा कि हैरान कौन तौर पर पेजेस भी लिखे गए, हैरान कौन तौर पर बताया गया कि फला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी एड्रेस किया जाएगा। फिर ये भी देखा कि ये भी लिखा गया कि अब की बार जो फैसला आएगा उस फैसले में कुछ ऐसा नहीं होगा कि आप हाई कोर्ट में जाकर आसानी से उसमें रिलीफ जो है वो मिल सके। तो और फिर जो है वो तरह तरह के वो हिंसे लिखे जा रहे थे कि, और उस हिंसों में से मुख्तलिफ जो है वो ट्वीट्स निकाल रहे थे और कह रहे थे कि 10 साल सजा इमरान खान को और 7 साल बुशरा बीबी को। ये हम नहीं कह रहे, ये कुछ ट्वीट्स कह रहे थे, और मखसूस ट्वीट्स और मशकूक ट्वीट्स। तो बहरहाल सबको जो है वो ये था कि आज जो है वो फैसला आ जाएगा, और रात सारे फैसला जब वो सुना के अपना अपना सोशल मीडिया पे सो गए, और सुबह जब हम उठे, बल्कि रात को ही मैंने जो खालिद यूसुफ चौधरी हैं जो कोऑर्डिनेशन है, जो सारी कोऑर्डिनेशन करते हैं जो इमरान खान की फैमिली और जो बुशरा बीबी है उनके और कोर्ट के दरमियान। अच्छा, कोऑर्डिनेशन लोग समझ रहे होंगे कि ये एक अजीब सी बात है जनाब की, कोऑर्डिनेशन क्या होती है? असल में जब ट्रायल चल रहा हो ना तो अदालतें टाइम बना लेती हैं। बुशरा बीबी ने आना होता है पेशावर से, इमरान खान और बुशरा बीबी के जो वकील हैं वो आते थे लाहौर से, सलमान सफदर, उस्मान गिल और जहीर अब्बास तीनों को। तो एक कोऑर्डिनेशन होती थी कि इस टाइम पे हम पहुंच जाएंगे, या फर्ज करें कभी धुंध है, फोग है, स्मोग है, कभी कोई मसला है, तो वो लॉकडाउन है, कोई भी सिचुएशन है तो कोर्ट को इन्फॉर्म कर दिया जाता था, या जिस तरह भी। तो इसी तरह कोऑर्डिनेशन में उन्होंने कल भी पूछा, जिस तरह उन्होंने 22 दिसंबर को पूछा, फिर उन्होंने 5 जनवरी को पूछा, मतलब 22 दिसंबर को पूछा कि कल 23 दिसंबर को क्या होना है। तो उनको कोर्ट स्टाफ ने शाम को 22 दिसंबर शाम को बताया कि कल 23 दिसंबर को अडियाला जेल नहीं बल्कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स G11 में समाअत होगी। इसी तरह 5 जनवरी को उन्होंने कोर्ट स्टाफ से पूछा कि कल क्या होगा, मैं इन्फॉर्म कर दूं बुशरा बीबी को और उनकी फैमिली को, वकीलों को। तो उन्होंने कहा नहीं, आप कल जो है वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में समाअत होगी, अडियाला में नहीं होगी। हम देखने वालों के लिए आसानी कर देते हैं कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में समाअत होने का मतलब ये था कि कल सिर्फ तारीख पड़ेगी, फैसला नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने अपनी फैमिलीज को बताया भी नहीं, बुशरा बीबी को भी नहीं बताया, वो आई भी नहीं है। तो इसी तरह उन्होंने कल भी पूछा, और कल शाम मेरी तकरीबन बात हुई थी 7 बजे उनसे, 7 साढ़े 7 बजे। तो उन्होंने कहा जी मुझे बताया गया है कि कल फैसला आएगा, और तकरीबन 11 बजे फैसला जो है वो आप पहुंच जाएं, 11 बजे तक फैसला होगा। ये खालिद यूसुफ। अच्छा, अब यहाँ पर जो खबर चली है साकिब बशीर साहब, जो खबर चली है वो मैं खबर सामने रख दूं कि जो अदालत में हुआ, जो जज साहब ने कहा,
اور پھر ہم ذرا اس کو ویریفائی یا ٹیلی کریں گے، کیونکہ بات تو وہ ڈیل والی بہت سارے لوگ جو ہیں کر رہے ہیں، تحریک انصاف نے کچھ اس کے اوپر لب کشائی بھی کی ہے۔ اب خبر یہ آتی ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈز کیس کا فیصلہ تیسری بار مؤخر۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس کا فیصلہ ایک بار پھر مؤخر کر دیا گیا۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کی۔ ملزمان کے وکلاء تاخیر سے عدالت پہنچے، جس پر عدالت نے سخت برہمی کا اظہار کیا۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی عدالت پیش نہ ہوئی، جس پر فاضل جج نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو 2 مرتبہ پیغام پہنچایا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے۔ بشرا بی بی کو آج فیصلہ سنائے جانے کا علم تھا لیکن وہ بھی پیش نہیں ہوئی۔ فیصلہ بالکل تیار اور دستخط شدہ میرے پاس ہے۔ جج نے پروسیکیوٹر سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ 6 جنوری کو میں ٹریننگ پر تھا، اس لیے فیصلہ نہیں سنا سکا۔ ملزمان کو سماعت کے دوران متعدد مواقع فراہم کیے گئے، دیگر مقدمات کی بھی سماعت کرنی ہے، زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کر دی اور یہ کہا گیا کہ 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس کا فیصلہ اب 17 جنوری بروز جمعہ سنایا جائے گا۔ اب ثاقب بشیر صاحب، جج صاحب جو ہیں انہوں نے کس وقت سماعت شروع کی، کمیونیکیٹ کیا ہوا تھا لوگوں کو، اور کیا واقعی یہ جو پیش نہ ہونا ہے یہ ایک ڈیلینگ ٹیکٹک تھا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ آج فیصلہ نہ آ سکے، اور پھر 15 تاریخ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے کہ مذاکرات اب ہونے جا رہے ہیں، تیسری نشست، اسپیکر نے اجلاس بلا لیا ہے۔ تو یہ جو بارگیننگ چپ کی بات چل رہی تھی کہ یہ فیصلہ جو ہے اس کو لٹکایا جائے گا، اور لٹکایا گیا بھی، اپیرنٹلی لگا یہی بادی النظر میں کہ اس کو لٹکایا گیا، اور اب یعنی کہ اگر کل کی تاریخ ڈال دیتے تو 14 تاریخ کو سنایا جائے گا، 15 تاریخ کو سنایا جائے گا، 16 کو 15 کو کیوں ڈالتے؟ آج ہی 1 گھنٹہ، مطلب کیا ٹائم تھا کہ وہ اس میں فیصلہ سنا دیتے۔ اچھا، اس میں ایک ہم آگے چل کر بات کرتے ہیں کہ فیصلہ سنایا بھی جا سکتا تھا، لیکن اس سے پہلے بشرا بی بی کے حوالے سے بھی موجود نہیں، بشرا بی بی توشہ خانہ 1 جو کیس تھا عمران خان اور بشرا بی بی کا، سیم یہی پوزیشن تھی۔ توشہ خانہ 1 کیس 31 جنوری 2024 میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ جج محمد بشیر صاحب اپنی اسی نشست میں بیٹھتے ہیں جس میں صاحب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا بیٹھے تھے۔ وہ تقریباً 9:15 کا ٹائم تھا۔ انہوں نے عدالتی جو جیل عملے کو کہا کہ جائیں عمران خان کو کہیں کہ وہ آئیں، یہاں پہ آئیں، فیصلہ اناؤنس ہونا ہے۔ تو عمران خان نے جیل کے عملے کو یہ کہا کہ جو فیصلہ ہے وہ جب ان کے وکیل آ جائیں گے تو پھر وہ آئیں گے وہاں پہ کمرہ عدالت میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان نہیں آئے۔ آج کیا ہوا؟ آج بھی یہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میرے وکیل آ رہے ہیں، میرے وکیل جیسے آ جائیں، فیملی آ جائے تو اس کے بعد میں کمرہ عدالت میں آ جاؤں گا۔ تو وہ 31 جنوری کو بشرا بی بی بھی رستے میں تھی، وہ ابھی تک اڈیالہ جیل نہیں پہنچی تھی۔ صحیح۔ جج محمد بشیر صاحب نے فیصلہ سنا دیا۔ اچھا، فیصلہ سنانا کوئی مطلب کوئی ایسا کہ وہ غیر قانونی ایکٹ نہیں ہے، فیصلہ جج صاحب سنا سکتے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ آج تو ہر صورت سنانا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ پولرائزیشن ہے، اس کی وجہ وہ ڈسکشن ہے، اس کی وجہ وہ لنک کرنا ہے مذاکرات کے ساتھ کہ کیا چل رہا ہے۔ تو اس سارے تناظر میں میرے خیال میں آج تو ان کو ہر صورت سنا دینا چاہیے تھا جب یہ سماعت پریسیڈنٹ بھی۔ اچھا، ٹائم کیا کمیونیکیٹ ہوئے؟ کمیونیکیٹ 11 بجے ٹائم ہوا تھا۔ میں پہنچا تقریباً، مطلب یہ خالد یوسف جو ان کی کوارڈینیشن کرتے ہیں کورٹ کے ساتھ، یہ ان کے بقول کہ ان کو 11 بجے بتایا گیا تھا اور وہ 11 بجے پہنچے۔ اچھا، ہوا یہ کہ تقریباً میں پہنچا 9:15 9:30 بجے تقریباً۔ تو ویسے میں 11 کا ٹائم ذہن میں رکھ کے نکلا، اور تقریباً 9:05 پہ یا 10 منٹ پہ میں نے اچانک موبائل دیکھا تو پتہ لگا جی جج صاحب بھی پہنچ گئے ہیں، عدالتی عملہ بھی پہنچ گیا ہے، اور پروسیکیوشن بھی پہنچ گئی ہے، مطلب نیب بھی پہنچ گیا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا مطلب کھٹکا کہ یہ تو ساری چیزیں پہنچ گئی، اٹ مینس کہ اچھا، میرے ذہن میں یہ تھا کہ اندر جائیں گے، ہو سکتا ہے وہ کاپیز نکالنی ہوں، ابھی تک جو ہے وہ فیصلے میں کانٹ چانٹ کوئی ہوتا ہے بعض اوقات، تو اس کے بعد ہو سکتا ہے ججمنٹ جو ہے وہ اناؤنس ہو۔ لیکن تقریباً 9:30 میں پہنچا، نام بھیجے، سارا کچھ ہوا، تو تقریباً 9:45 بجے کچھ میڈیا کے دوستوں کو اندر بلا لیا گیا۔ صحیح۔ اچھا، اندر بلایا گیا تو اب وہاں پہ جو جج صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک تو عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا، پھر یہ کہا کہ 8:30 بجے سے وہ ویٹ کر رہے ہیں اور 2 2.5 گھنٹے ہو گئے ہیں، اور یہ ٹائم تھا تقریباً 10:15 کا، 10:15۔
تو اس کے بعد ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بشرا بی بی بھی نہیں آئی، عمران خان بھی نہیں آئے، ان کے وکیل بھی نہیں آئے، اور ٹرائل میں بھی یہ اسی طرح تاخیری حربے استعمال کرتے رہے ہیں. اور پراسیکیوٹر کو کہا کہ پھر کیا کیا جائے. انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے ایک اور وضاحت بھی دی کہ 6 جنوری کو وہ ٹریننگ پر تھے، تو اس وجہ سے نہیں آیا. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میرے پاس فیصلہ لکھا ہوا ہے اور دستخط شدہ ہے. تو فیصلہ انہوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے. پروسیکیوشن نے کہا کہ بتائیں جی نیکسٹ ڈیٹ کیا، تو انہوں نے نیکسٹ ڈیٹ دے دی 17 جنوری کی. اچھا، جس وقت سلمان اکرم راجہ پہنچے وہاں پہ ان کے وکیل پہنچنا شروع ہوئے، تو اس سے تقریباً میرے خیال میں چند منٹ کے بعد ہی جو جج صاحب ہیں، اچانک پتہ چلا کہ جج صاحب جو ہے وہ اندر سے باہر آ رہے ہیں اور وہ نکل رہی ہے ان کی گاڑی. اچھا، میرا ذہن کھٹکا کہ شاید کوئی ایسی سچویشن ہے کہ جج صاحب جو ہے وہ فیصلہ سنا کے نکل رہے ہیں کہ بشرا بی بی تو نہیں آئی، تو ان کی غیر موجودگی میں فیصلہ تو سنایا جا سکتا ہے. تو فیصلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب آپ کو یاد ہوگا لندن میں تھے جب ان کا فیصلہ ان کی غیر موجودگی میں سنا دیا گیا تھا. عمران خان صاحب کا توشہ خانہ 1 کیس کا فیصلہ ان کی غیر موجودگی میں سنا دیا گیا تھا، اور فیصلہ سنایا جا سکتا ہے. اس کا کوئی کلیم آگے جا کر اپیلوں میں، ہائی کورٹ میں وہ نہیں لے سکتے کہ جی میری غیر موجودگی میں فیصلہ سنایا گیا. وہ بہت ہی ایکسٹرا آرڈینری ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں ٹرائل ہوا ہو. تو وہ جج صاحب جو ہے وہ جیسے ہی نکلے تو جرنلسٹ بھی باہر تھے، تو وہاں پتہ چلا جی وہ تو مؤخر ہو گیا ہے. تو وہاں پھر کھلبلی مچ گئی کہ یہ کیا ہوا جناب. یہ تو اب وہاں پہ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ جو ہے وہ ساتھ ہی بشرا بی بی آلموسٹ تقریباً 11 بجے کا ٹائم ہوگا، بشرا بی بی جب ان کی گاڑی اڈیالہ جیل کے سامنے تھی اور ان کے وکیل سامنے تھے، فیصل فرید تھے، بیرسٹر گوہر تھے، سلمان اکرم راجہ تھے، یہ خالد یوسف، ایجاد بٹر، یہ سارے وکیل بھی وہاں سامنے تھے. لیکن تب تک معاملہ ختم ہو چکا تھا، اور اس کے بعد پھر ان کی جانب سے یہ موقف آفیشلی آیا کہ ہمیں 11 بجے کا ٹائم کمیونیکیٹ کیا گیا تھا، اور 11 سے پہلے جج صاحب نے جو ہے وہ کل کی 17 کی تاریخ جو ہے وہ ڈال دی ہے، اور فیصلہ جو ہے ان کی جانب سے نہیں سنایا گیا. صحیح صاحب، اس پہ دو پہلو ہیں جس کے اوپر ہم بعد میں آگے کے لیے اس کو اٹھا رکھتے ہیں. کہ ایک تو یہ معاملہ کہ کیا واقعی یہ کوئی بارگیننگ چپ ہے. 15 تاریخ کا جو رزلٹ ہے ٹاکس کا، وہ ڈٹرمن کرے گا کہ فیصلہ 17 کو آتا ہے یا نہیں، مزید ڈیلے ہوتا ہے یا نہیں، فیصلہ جو ہے وہ یہی رہتا ہے یا نہیں. یہ تمام مظاہرے کے سوالات موجود ہیں. لیکن میں اس ویڈیو کو کلوز کرنے سے پہلے 2 چیزیں آپ کو بتا دوں. ایک تو ہم سپریم کورٹ کے حوالے سے بات کریں گے. بیک ٹو بیک اوپر تلے 2 بڑی ڈیولپمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوئی ہے 13 جنوری کو ہی، اور وہ دونوں ڈیولپمنٹس جو ہے نا وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اس وقت جو عدالتی سیاسی منظرنامہ ہے اس کے حوالے سے. لیکن ساتھ میں آپ کو جو ہے وہ 2-3 چیزیں جو ہے وہ کلپ سنوانا چاہتا ہوں. ایک علیمہ خان صاحبہ، بیرسٹر گوہر، اس کے بعد سلمان اکرم راجہ، اور پھر علیمہ خان. یہ 4 میں آپ کو کلپ سنواتا ہوں جس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت بہت ساری چیزیں ہیں جو اس وقت کنیکٹڈ ہیں ان تمام منظرنامے سے. پہلے ذرا علیمہ خان صاحبہ کو سنیں. انہوں نے پوچھا عمران خان کا آج کیا وہ خوش ہوئیں گے کہ مؤخر ہو گئے. میں نے کہا آج عمران خان بالکل خوش نہیں ہوں گے. میرا خیال ہے کہ وہ اس چیز پہ اپسیٹ ہوں گے. وہ 1 مہینے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر سزا سناؤ، ایسی گھسیٹا جا رہا ہے اس کیس کو، سزا سناؤ تاکہ ہم یہ کیس ہائی کورٹ میں لے کر جائیں. وہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کو پتا چلے کہ القادر یونیورسٹی کیا ہے. عمران خان کو آج اس چیز کی سزا سنائی جانی تھی. میرے خیال میں جج صاحب کو بڑا مشکل پیش آئے گی کہ عمران خان کو القادر پہ کیا اس سزا میں یا اپنے جو ورڈکٹ ہے اس کے اندر کیا لکھے. اچھا، پھر اسی حوالے سے بیرسٹر گوہر خان جو ہے انہوں نے کیا بات کی، وہ بھی 23 سیکنڈز کا کلپ ہے، وہ بھی سنیں. پاکستان کی عوام کی جمہوریت کی پرواہ ہے ان کو. آج کے دن فیصلہ اناؤنس نہ کرنا، میں یہ آپ کو کہوں ہمارے طرف سے نہیں ہے. ہم بالکل تیار ہو کے اس نیت سے آئے تھے کہ آج فیصلہ سنایا جائے گا، لیکن یہ فیصلہ جج صاحب نے اپنی مرضی سے ڈیٹ ڈال کر کے آگے مؤخر کیا ہے. کسی بھی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے یہ. اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب کو جو ہے وہ 40 سیکنڈز ہے، ان کو بھی سنیں. کہ ہمارا مذاکراتی عمل جاری ہے. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 15 تاریخ کو تیسری نشست ہوگی، لیکن اگر کوئی یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ اس مذاکرات کی وجہ سے فیصلہ مؤخر کیا گیا ہے تو بالکل یہ غلط ہے. ہم کوئی ڈیل نہیں کریں گے. خان صاحب بالکل واضح ہیں، بالکل ان کا موقف 2 ٹوک ہے کہ وہ قانون اور آئین کے مطابق اپنی جنگ لڑیں گے. وہ اپنی بے گناہی کو عدالت میں ثابت کریں گے. ہم ڈیل
बिल्कुल नहीं कर रहे। हम मुज़ाकरात इसलिए कर रहे हैं कि मुल्क में जमहूरियत हो, मुल्क में इंसाफ हो, मुल्क में इंसानी हुकूक जो है उनको बालादस्त किया जाए। मुज़ाकरात का मकसद और कुछ भी नहीं है। हम किसी के लिए कोई आसानी, कोई आसाइश नहीं मांग रहे। और फिर आखिर में अलीमा खान साहिबा ने कहा कि हुकूमत जो है वो अब प्रेशर में बाकायदा आ चुकी है, वो भी सुनिए। तो इमरान खान को तो कोई प्रेशर नहीं है। अगर आज आप हमारे से पूछे जाती तौर पे, मेरा ख्याल है कि हुकूमत बहुत ज्यादा प्रेशर में है, क्योंकि सारी दुनिया देख रही है, सारा पाकिस्तान देख रहा है कि अल-कादर में किस किस्म की सजा लिखी जाएगी। अगर आप कहीं डील की बात करते हैं, क्योंकि मैं तो खुद हम तंग आ गए डील का लफ्ज सुन के। डील तब होती है जब आप एक पेशकश करें, दोनों तरफ से दो पेशकश होएगी, उसके ऊपर फिर आगे डिस्कशन चलेगी। इमरान खान ने सिर्फ दो मुतालबात किए थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस लगाए जो आखिर सारे 9 मई और 26 नवंबर का इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके बाद वो अपनी फाइंडिंग्स देंगे और जिसको सजा सुनानी होगी आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस दे देंगे उनको सजा। तो ये कुल कार्रवाई है और अब इससे ज़ाहिर के मुतालिब निकाले जा रहे हैं। कुछ सफ़ों में खलबली नज़र आती है, कहीं परेशानी है, और तहरीक इंसाफ ने भी कुछ चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये सारा मामला जो है ऑब्वियसली अब आने वाले दिनों में और बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, जिस पे इंशाल्लाह साकिब बशीर साहब को दोबारा जहमत देंगे। हमने अभी ज़ाहिर है कि क्योंकि जजमेंट जो है वो नहीं आई, तो इसका बैकग्राउंड कि इस दौरान क्या क्या होता रहा, और फिर वो जजमेंट में जो भी चीज़ आती है उसके ऊपर इंशाल्लाह वो जब आएगी तो उसके साथ अलहदा से नशिस्त रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और साकिब बशीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।